إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تحلیل، تحمید و تمجید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ محرم اور اس کی شرعی حیثیت اس عنوان سے گفتگو ہوگی۔ ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بدقسمتی سے اس مہینے کو شرعی طور پر، اسلامی طور پر جو مقام و مرتبہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملا۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ حرام مہینوں میں سے بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ حرام مہینے کی حرمت، اس کی عزت اور اس کے تقدس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ گناہوں سے پاک ہوتا، ان گناہوں سے جن گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ لیکن یہ مہینہ بدقسمتی سے بدعتوں اور شرک اور خرافاتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور اس کے استبداد سے نجات عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی شرعی حیثیت کو فراموش کر کر ان مہینوں کو ماتم کی نظر کرتے ہیں، ان مہینوں کو خرافات کی نظر کرتے ہیں، اس مہینوں کو شرک کی نظر کرتے ہیں، جبکہ اس مہینے کی جو 9ویں تاریخ ہے اور 10ویں تاریخ ہے اس میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا جو روزہ ہے یہ 3 مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہوا۔ تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس گئے، انہیں بھی روزہ رکھتے ہوئے پایا تو پوچھا کہ تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا
تو ہم بھی اسے بطور عید مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ و اولی منکم، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہے، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ تو پہلے بھی رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے، یعنی اختیار دیا۔ یعنی یہ وہ روزہ ہے کہ رمضان کی روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی اس روزے کا اہتمام کرتے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر یہ روزہ فرض، صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے، لیکن جیسے ہی رمضان کی روزوں کی فرضیت ہوئی، اس روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، اختیار دیا۔ اور اس کے بعد جب یہود سے استفسار کیا، انہیں اس کی بابت پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بطور شکرانہ، بطور عید کیا ہے اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال رفیق اعلیٰ سے جا ملے، آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس سال کا روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن ہم بطور امت 9ویں یعنی کل سنیچر کا روزہ اور اتوار کا روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ میں اللہ سے قوی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی بنا پر، عاشورہ کے روزے کی بنا پر پچھلے سال کے گناہ کو معاف کر دے۔ واضح ہو کہ گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ مراد ہے، بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو یہ ہوئی اس مہینے کی روزے کی شرعی حیثیت۔ اب اس کے برعکس جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہودیوں کے لیے یہ دن جو ہے عید کا دن ہے، اور ہم امت وسط ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ دن جو ہے روزہ رکھنے کا دن ہے، نہ کہ ہم اس میں ماتم کریں۔ تو یہودی ماتم منائیں، رافضی اور شیعہ جو ہے، یہودی جو ہے عید منائیں اور رافضی اور شیعہ جو ہے اس میں ماتم کرے، اور ہم امت وسط صراط مستقیم پر چلنے والے روزے کا اہتمام کریں، کہ ہم امت وسط کے لیے کیا ہے، اس مہینے کی شرعی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والا قرار دیا ہے، اتنا زیادہ میں نے آپ کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ جتنا آپ جو ہے اس مہینے کے روزے اور رمضان کے روزے کو کیا ہے اہتمام کرتے تھے۔ یعنی جن بھی روزوں کی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں میں سب سے زیادہ ماہ محرم کے روزوں کو کیا ہے اہمیت دی ہے، اور رمضان کے مہینے کی روزے کو کیا ہے اہمیت دی ہے۔ اس کے برعکس لوگ کیا کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں۔ تو ایک طرف امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ سنت کا اہتمام کریں، رمضان کے ماہ محرم کا استقبال شرعی انداز میں کرے، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگ ماتم کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگ ماتم کرتے ہیں، واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں پھر اتنا مرچ مسالہ لگاتے ہیں، اسے حق و باطل کی کا مارکا قرار دے کر نہ جانے کیا کیا افسانے کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اسی مہینے میں پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی شوق نہیں مناتا، اس کا کوئی ماتم نہیں مناتا۔ کیا اس کا ماتم منانے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے؟ نہیں دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ احد پہاڑ کو کہا کہ تو تھم جا، وہ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تو تھمتا، تیرے اوپر دو شہید ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی، لیکن کہیں بھی اسلامی طور پر جو ہے اس کی یہ شرعی حیثیت نہیں بنی کہ ان کا ماتم منا جائے، ان کے لیے سر جو ہے اپنے سینوں کو پیٹا جائے، اپنے گریبانوں کو چاک کیا جائے، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے سے جو شرعی حیثیت اس کی حاصل ہوتی ہے ہمیں اس پر توجہ دیں۔ دوسری طرح آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں وہ مجرم جس نے 51 لوگوں کو مسجد کے اندر شہید کیا تھا، عمر قید کی سزا اسے ملی۔ اسی طرح جو
مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میڈیا نے تبلیغی جماعت کے خلاف واویلا مچایا، پروپیگنڈا کیا، اس کی کوئی وضاحت، اس کے بارے میں کوئی صفائی کسی میڈیا کے چینل نے واضح طور پر نہیں دیا۔ ان کا یہ رخ، ان کا یہ چہرہ صاف طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن 10ویں روزے کی اہمیت، 10ویں روزے کی عظمت یہودی بھی کرتے ہیں۔ عبادت میں بھی ان کی مخالفت کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ اس میں ان کی مشابہت ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں رکھوں گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم ان کی مشابہت سے بچو، تم ان کی دوستی سے بچو، تم ان کے ساتھ جانبداری، رواداری کا کوئی پہلو نہ رکھو۔ تو ایک طرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے میڈیا نے کمر کس رکھی ہے، کوئی صفائی والا بیان نہیں، کوئی صفائی والا بیان نہیں۔ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اس کے اوپر بھی لوگوں کے اپنے تبصرے ہیں، زہریلے تبصرے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان تبصروں کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شر کو جتنی آپ توجہ دیں گے، جتنی اہمیت دیں گے، اتنا وہ پھیلے گا۔ اس کو نظر انداز کیجئے، نظر انداز کرنے سے اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس کو وائرل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں میں انہیں ناکام کرے، ان کی سازشوں میں ان کو ناکام کرے۔ ملک سے سچی محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اس ملک کی فضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیمی میدان میں ہمیں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے دشمنوں کو غارت و برباد کرے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نوفا بخش بارش نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی پریشان ہو، جو ملبے میں تباہ ہوئے ہو، جو غرق ہو گئے ہو، جو کسی بھی طرح پریشان ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔